الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اور کافی ہفتوں سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی مختصر تاریخ عرض کی تھی آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم جس انداز میں اس کو اکٹھا کیا گیا، کمپائل کیا گیا، اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ پھر قرآن کریم کے کچھ معجزات ان کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے خواب اور خیال کے اندر وہ باتیں نہیں تھی، کیونکہ عام طور پر آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو جہاں اور بہت سارے معجزات اور بہت سارے دلائل آدمی ذکر کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں، خاصتاً جو دہریہ قسم کے ہوتے ہیں جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو وہ عام طور پر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے ہے، اس کے جو مضمون ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اگلے کو کون سا جواب دے سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو اتنا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اور کبھی زندگی کے اندر انہوں نے جھوٹ بولنا تو درکنار، جھوٹ کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے، تو انہوں نے جب ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی پر غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر غیر کوئی آدمی پوچھے اور وہ سچے دل سے پوچھنا چاہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کے معجز ہونے کے اور قرآن کریم کے منزل من اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے پر اس کو اگر یقین ہو جائے، اس کو اس طرح دلیلیں دی جائیں، تو ایسے شخص کے سامنے ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے شخص اور ایسے شخص جس کے دل کے اندر اس قسم کی باتیں آئیں، یا اگر کسی کو تسلی دینا ہو، تو انسان باقی بھی بہت سارے معجزات ہیں اور طریقے بھی بہت سارے ہیں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جہاں اور بہت سارے دلیلیں ہیں، ان میں سے کچھ دلیلیں یہ بھی ہیں، اور وہ دلیلیں جیسے میں پچھلے چند سیشن سے عرض کرتا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر
یہ دلیل جو قرآن کریم کے اندر، یہ جو نالج، وہ علم جو قرآن کریم کے اندر ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس وقت دھرتی کے اوپر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس اتنا علم تھا، اس کو اتنی ریسرچ تھی، اس کے پاس اتنا نالج تھا کہ اس کو یہ باتیں معلوم ہو۔ اور صرف اس وقت نہیں بلکہ اس کے بعد کئی سو سال کے بعد تک، جب علم کا یعنی علم فراوانی کے ساتھ لوگوں کے پاس موجود تھا، اور اب تک آج تقریباً 1450 سال کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہونے کے 1450 سال تقریباً کے بعد، لوگوں کو اب وہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں ریسرچ کے ذریعے جو قرآن کریم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتلائی تھی۔ اس وقت جس وقت لوگ اس کے بارے میں سوچ سمجھ نہیں سکتے تھے، تو جب قرآن کریم نے ہمیں وہ چیزیں بتلائی ہیں اور وہ ابھی تک موجود ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کسی انداز کے اندر بدلا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کچھ باتیں بتلائی، بعد میں کسی نے یہ علم، یہ معلومات، یہ ریسرچ اس کے اندر ابھی ڈال دی ہے۔ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بھی حرف آگے پیچھے نہیں ہوا ہے۔ آج جو الفاظ اور جو معانی قرآن کریم کے ہمارے پاس موجود ہیں، یہی ہو بہو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ کو سنائے، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، کرتے کرتے شاگردوں کو، امت تک اس طرح پہنچتا رہا۔ تو جو مضامین ابھی موجود ہیں، جو علم ابھی موجود ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا۔ فرق اتنی بات ہے کہ اس وقت کسی اور کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا مخلوق کے اندر۔ جو قرآن کریم لے کر آئے اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، اور آج تقریباً 1400 سال کے بعد ریسرچ کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ لوگوں کے ڈھونڈ پڑتال کرنے کے بعد ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ قرآن کریم نے یہ جو بات کہی تھی وہ آج ہمیں پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ سامنے سب کچھ واضح ہے۔ یہ بات جو کہی تھی، اور یہ جو بات کہی تھی، یہ بات جو کہی تھی، کرتے کرتے سووں کے لحاظ سے ایسے معجزات ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور آج ہمیں صحیح طریقے سے ریسرچ کے ذریعے وہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ تو جب قرآن کریم نے جس وقت یہ بات کہی تھی 1450 سال پہلے، اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا، اور قرآن کریم نے پھر بھی یہ باتیں ہمیں بتلائی ہیں، اور پھر بھی یہ نازل ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کی طرف سے یہ باتیں نہیں نازل ہوئی تھی، کسی انسان کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت جس کا علم اتم ہے، جس کا علم کامل ہے، مکمل ہے، جس کو یہ بھی پتہ تھا کہ ازل سے، ازل کہتے ہیں ہمیشہ جس کی ابتدا نہیں، ازل سے کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک، ابد تک۔ ابد کہتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ازل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا نہ ہو۔ تو ازل سے اللہ رب العزت کا علم ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ازل سے کیا ہو رہا ہے، اور پوری مخلوق میں کیا ہو رہا ہے، حال کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں ابد تک کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو مستقبل میں جو چیزیں، یعنی ہزاروں سال بعد جو چیزیں لوگوں کو معلوم ہوں گی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ رکھ دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان نے یہ باتیں اکٹھی نہیں کی ہیں، کیونکہ انسان کو اس وقت پتہ ہی نہیں تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن انسانوں نے نہیں لکھا، بلکہ یہ قرآن اللہ رب العزت سے نازل شدہ ہے زمین کے اوپر۔ اور وہ کچھ دلیلیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور من جملہ ان میں سے سب سے پہلی تفصیل سے ماقبل کے پروگراموں کے اندر جو آ چکی ہے، اور جیسے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کے یہ پروگرام مس ہو جائیں تو یہ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ کر کے وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارے نام کے ماتحت اور اقرا کے ماتحت۔ یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ماقبل کے پروگرام، اگر آپ کے مس ہو جائیں تو وہاں یوٹیوب کے اوپر یہ موجود ہوتے ہیں، آپ ٹائپ ان کر کے آپ وصول کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔
تو ان کے اندر ایک اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور بلکہ تفصیل سے بات کی تھی کہ بچے کی ابتدائی جو ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچے کی ابتدائی زندگی کہ نطفہ ہوتا ہے، نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کون سے مراحل آتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ اس زمانے کے اندر آج کل جو ہمارے ایکس ریز ہوتے ہیں، آج کل ہمارے جو ایم آر آئی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو باقی یہ مائکروسکوپس ہوتے ہیں، خوردبین ہوتے ہیں، دوربین ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے بچہ کون سے مراحل سے گزرتا ہے، نطفے سے لے کر ایک بڑے یعنی ایک انسان ہونے تک۔ قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلا دیا کہ یہ واقعی اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، انسان کو اس کا علم نہیں تھا۔ دوسری بات، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے کو اللہ رب العزت نے اس کی اصلیت جو ہے وہ پانی ہے، پانی سے بنایا ہوا ہے، اور اس کی پوری تفصیل عرض کی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو تمہارے لیے جانور ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں تمہارے لیے عبرت رکھی ہے، اور دودھ کی اصلیت کہاں سے آتی ہے، قرآن کریم نے اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد شہد مکھی کی پوری جو تفصیل ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ماقبل کے پروگراموں کے اندر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شہد مکھی کتنی کمپلیکیٹڈ ایک چھوٹا سا جانور ہے، لیکن کتنی کمپلیکیٹڈ اور کتنی سفسٹیکیٹڈ، کتنی باریک قسم کی ایک مکھی ہے شہد مکھی، کتنی باریک قسم کی مکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے راستوں کے بارے میں، اس کے شہد کے بارے میں بتلایا ہے، اور پھر شہد کے بارے میں یہ بات بھی بتلایا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور مختصر انداز کے اندر شہد کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ قرآن کریم نے جہاں اور بہت ساری جاندار چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، اسی طرح بے جان چیزیں یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بے جان ہے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کریم صرف احکامات کے لیے ہے، کہ اس کے اندر حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا چیز کھائیں گے، کون سے جانور کھانے چاہیے، کون سے جانور کھانے نہیں چاہیے، کس طریقے سے ذبح کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احکامات کو اللہ رب العزت نے ذکر ضرور کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ماقبل کے جو امتیں ہیں اور ماقبل کے جو انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے تو اللہ رب العزت کی خدائی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ 30واں پارہ 30th سپارہ، اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ابتدا میں قیامت کی طرف ہماری توجہ دلا کر پھر اللہ رب العزت اپنی جو قدرت ہے، عجائب قدرت، اس کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی ہی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اور پھر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میری نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تم میری خدائی کو سمجھنا چاہتے ہو، تم میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، تم ذرا دیکھو تو صحیح۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک بستر کی طرح، بچھونے کی طرح ہم نے تمہارے لیے بنا نہیں دیا ہے؟
دیکھو نا یہ اتنی بڑی زمین ہے، اتنی کروڑوں کروڑوں ٹنوں کی زمین ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کی وجہ سے اس کو گول بنایا ہوا ہے، لیکن گول بناتے ہوئے انسان اس طرح سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بچھی ہوئی ہے، مہاد ہے، میرے لیے ایک بستر کی طرح یہ بنی ہوئی ہے گول، لیکن انسان کے لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ آگے میں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں تو یہ بالکل فلیٹ ہے، چلتی رہتی ہے۔ انسان کبھی ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے گر جائے، ایسا محسوس کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ گول چیز عام طور پر انسان اس کے اوپر چلتا ہے، چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ فرمایا زمین اس طرح نہیں بنائی ہے، بلکہ زمین کو ہم نے ایک بچھونے کی طرح لپیٹ کر اس کو کھول دیا ہے، اور جس طرح بستر جو ہوتے ہیں انسان کو کھول کر بالکل آپ کی بیڈ، آپ کا بستر جو ہے، آپ کا بچھونا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے زمین کو بنا دیا ہے۔ اور کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن اس کے بعد والی جو آیت، چنانچہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ، اور قرآن کریم کا ایک عجیب طرز دیکھتے رہو، ہر آیت کو اللہ رب العزت نے قسم کا قافیہ، رائم، جیسے ہم کہتے ہیں اٹ رائمز ود ایچ ادر، ون آیت اٹ رائمز ود دا نیکسٹ ود دا نیکسٹ ود دا نیکسٹ، تو اللہ رب العزت اپنے عجائب قدرت دکھا رہی ہیں، عجائب قدرت دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انداز کے اندر کہ ہر آیت جو ہے وہ دوسری آیت کے ساتھ وہ ملتی رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، دو زبر ہیں لیکن ایک زبر پڑی جائے گی، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور دو زبر ہیں لیکن ایک پڑی جائے گی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اور ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے ایک بڑی میخوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، پہاڑوں کو زمین کے اندر بڑی میخوں کی طرح، اوتادا، اوتاد اصل میں ایک تو ایک عام میخ ہوتی ہے، تو اس میخ کو عربی کے اندر اور کہتے ہیں، اوتاد کہتے ہیں وہ جو بڑی میخیں ہوتی ہیں لوہے کی لمبی لمبی، جس کو ٹینٹ پنز کہتے ہیں۔ جب آپ تمبو جو ہے اس کو ہم باندھ دیتے ہیں، ایک ٹینٹ جو ہوتی ہے، اور اس کی رسیاں جو ہے نیچے آ کر وہ بڑے بڑے لوہے کے اتنے بڑے میخ جیسے ہوتے ہیں، ان کو زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، اور گاڑنے کے بعد اس کو ہتھوڑے کے ساتھ نیچے مارتے رہتے ہیں زمین کے اندر، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس ٹینٹ کی جو رسیاں ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، تاکہ یہ جو ٹینٹ ہے، یہ جو تمبو ہے، یہ اڑ نہ جاوے یا گر نہ جاوے، یا اس کو کسی قسم، یعنی اس کو اچھی طرح کھینچائی ہوتی ہے، تو اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ خاص الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کو خاص، اور ان پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے ان بڑی میخوں، یہ ٹینٹ والی جو میخیں ہوتی ہیں، ان کو انگلش میں پیگز کہتے ہیں، پیگز۔ ایک تو پیگز وہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے آدمی کپڑے ڈالتے ہیں، وہ نہیں، ایک وہ پیگز جو زمین کے اندر گاڑے جاتے ہیں، تو وہ جو پیگز ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر، قرآن کریم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ ایک خاص تشابہ دیا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، یہ مستقل ایک معجزہ ہے، اور ضرور میں اس کے اوپر تفصیل کروں گا کہ یہ پہاڑ کیسے قرآن کریم نے کس انداز میں ان کو ذکر کیا ہے، اور آج کل ریسرچ کے ذریعے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کریم ایک عجیب معجزہ ہے۔ لیکن ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، وہ کالیں بھی لے لیتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں کسی سوال کے بارے میں، کوئی پوچھنے کے بارے میں، یا کوئی کامنٹ دینے کے بارے میں، کوئی دعا دینا چاہتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ سکتے ہیں۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں پلیز۔ جی ضرور، ارشاد فرمائیں۔ میرا پہلا سوال آپ کے اس بیان سے متعلق ہے جو آپ نے اس دن دیا تھا شہد کی مکھی کے بارے میں۔ صحیح۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ
ایک شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی اور اتنی جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں ایک مکھی، وہ اگر پوری دنیا کے لیے باعث شفا کا سبب بنتی ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر مسلمان ہے، تو پھر کیوں آج لوگ ہم سے نجات چاہتے ہیں اور ہم باعث عذاب بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ میرا بھی سوال ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیوں مسلم ممالک جو ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اتنی کوئی آرگنائزیشن یا کوئی کمیشن کیوں نہیں بناتے کہ جس میں پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں یہ کہاں انجینئر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، کس طرح یہ کون بنا رہا ہے، اور پوری طرح ہمیں ایک فیئر اسٹیٹمنٹ اور فیئر ایک ڈیسیژن اور ایک فیئر جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کیونکہ ٹارگیٹ تو ہم ہے پوری دنیا میں جو ہے۔ اب جس طرح کوئی چین سٹور بھی نہیں اس طرح تباہ کرتا جس طرح مسلمان ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے ریسورسز پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وار آن ٹیرر کے بہانے وار آن آئل جو ڈکلیئر کی گئی ہے، تو یہ سارا کچھ تو کرسٹل کلیئر ہے۔ لیکن جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے دھماکے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ووٹ لیے جاتے ہیں، اور ہم اتنے مطلب ارزاں ہو گئے، اتنے ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور کہاں یہ انجینئر ہوتے ہیں۔ صحیح، ویری گڈ کویشچن، بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال، بلکہ آپ کا کامنٹ جو تھا اور اس کی آپ نے اچھی توجہ دلائی ان چیزوں کی طرف، اور ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور اسی طرح اور بھی کوئی کامنٹس آپ آن دی ایئر دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکیں، ڈسکشن کر سکیں، تو موسٹ ویلکم، ڈو کم آن دی ایئر۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میری نا بیٹی کو سائیکوسس ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ سائیکوسس ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہے، دیکھتے رہیں، اور ضرور کوشش کریں گے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پتہ نہیں آپ تھے یا کوئی اور صاحب تھے، انہوں نے ایک بات بتائی، جب مولانا عمر پالن پوری حیات تھے، وہ جماعت لے کے گئے ہوئے تھے بھوپال، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ گئے تو ایک ہندو علاقہ تھا، تو وہاں سے ایک ہندو آ کے کہنے لگا کہ کوئی مسلمان ہے وہ مر گیا ہے، ٹھیک، تو جو ان کے وہ تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دفن کر دیں گے، تو گئے اس میں تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، جھوپڑی تھی، جی، تو کہنے کا اچھا ان کو غسل دے کے اب دفن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قبر کھودی پھولوں سے بھری ہوئی، دوسری قبر کھودی پھولوں سے بھری ہوئی، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، اس نے کیا کیا ایسے؟ تو اس کے پڑوسی سے پوچھا تو وہ تو ہندو تھا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا، اس کے گھر میں ایک کتاب ہے جو اوپر رکھی ہوئی تھی، ٹھیک، صبح اٹھ کے صبح سے شروع سے لے کے آخر تک یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کہیں گے یہ تو قرآن ہے۔ تو ایک بات چھوٹی تھی، ہم چھوٹے تھے جبکہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گجرات میں ایک عورت تھی، ٹھیک، اور شی وانٹیڈ ٹو لرن ٹو اسپیک عربک، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت انڈیا میں اتنی عربک اسپیک بولی نہیں جاتی تھی، جی، تو جب اس کا وقت آیا خاتمے کا، ایسے کرتے ہیں آنٹی، ایسے کرتے ہیں آپ آن دی ہولڈ رہیں، ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس کا خاص وقت ہوتا ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی بات ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو آفٹر بریک اسٹے آن دا لائن، اور آپ کی بات ضرور سنیں گے، وی ناٹ گوئنگ ٹو کٹ یو ہاف وے تھرو انشاءاللہ، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ تو بریک کی طرف جاتے ہیں جی فی الحال۔